نفسیات کہتی ہے کہ جس چیز تک انسان کی رسائی آسان ہوتی ہے اس کی کشش آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے اس راز کے بارے میں جو شوہر کو اپنی بیوی کے پیچھے کھینچ کر لے جاتا ہے۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو شوہر کو بیوی کے پیچھے جانے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہو تو یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ چینل میں نے اپنی بہنوں کو اپنی طرح موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہر شوہر اپنی بیوی کے پیچھے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ جو بیوی اپنے گھر کو پیار اور رسپیکٹ سے سجاتی ہے وہ اپنے شوہر کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ محبت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، رسپیکٹ اور اپریسیشن سے بھی ہوتی ہے۔ اور اگر اپنے شوہر کی محنت کو اپریشیٹ کریں تو ہمیشہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ اس کے ہر کام کو اپریشیٹ کریں جو وہ خاص کر جو وہ اچھا کر رہا ہے۔ جب ایک بیوی کانفیڈنٹ ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیار کرتی ہے نا، جب ہم خود اپنے آپ کو پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی ویلیو کو اس وقت بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ویلیو ہی وہ چیز ہے جو شوہر کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی محبت اور رسپیکٹ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے رشتوں کو بھی سٹرونگ کرتی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کے پیچھے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی اصلی ویلیو کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے رشتوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کریں اور سٹرونگ بنائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے رشتوں کو سب سے زیادہ سٹرونگ بنا سکتی ہے۔ مرد کو ایٹیٹیوڈ جو دکھانے والی عورت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی پسند نہیں آتی، جو صرف اپنے آپ میں ہی رہتی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، اور نہ ہی وہ اتنا مطلب عورت کو جو ہے نا مرد کے سر پر بھی ہر وقت نہیں سوار رہنا چاہیے۔ پھر اس طرح سے میں نے نوٹ کیا کہ اس طرح جو عورت ہر وقت مرد کے سر پہ سوار رہتی ہے نا تو وہ مرد جو ہے نا وہ الجھے سے رہتے ہیں، وہ مطلب بیوی کے قریب نہیں زیادہ بیٹھنا پسند کرتے، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ خود کو اس طرح کا بنا کر رکھیں کہ وہ خود آپ سے ٹائم مانگے۔ مطلب جو عورتیں ہر وقت مردوں کے سر پہ رہتی ہیں کہ کہاں گئے تھے آپ، کہاں سے آئے ہیں، آپ نے تو کہا تھا میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا، اتنا ٹائم کہاں لگ گیا، کس کا فون تھا، آپ فون سنتے ہوئے باہر کیوں گئے تھے۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو اس طرح دیکھا ہے جو کہ مطلب نا ہر وقت مرد کے پیچھے رہتی ہیں۔ اور اس طرح سے مرد نے اگر نہ بھی نا مرد کچھ غلط کر رہا ہو یا وہ نہ بھی غلط ہو تو وہ عورت کے اس طرح کے رویے سے تنگ آ کر نا کسی نہ کسی غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب عورت شک کرنا شروع کرتی ہے نا تو پھر مرد اس عورت سے جو ہے نا وہ دور بھاگتا ہے، پھر وہ باہر کی عورتوں میں جو ہے نا وہ مطلب سکون میں تلاشنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ باہر والی عورت کو جو ہے نا وہ عزت زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور مرد کو ہمیشہ جس طرح ہم عورتیں چاہتی ہیں نا کہ مرد ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، اس طرح سے کریں، اس طرح سے مرد بھی چاہتا ہے کہ جو عورت ہے نا جو اس کی بیوی ہے وہ اس کو اہمیت دے۔ جب تک ہم خود اپنی عزت نہیں نہ کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی، پھر چاہے وہ شوہر ہو، ہمارا سسرال ہو، ہمارے اپنے بچے ہوں، ایون کہ ہمارے بہن بھائی کیوں نہ ہوں۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں نا تو ہم اپنے رشتوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط کر سکتی ہیں۔ مرد پھر اب ایسی عورت کے پاس بیٹھنا نہیں پسند کرتا کہ اس کے منہ سے کون سا کوئی خیر کی بات نکلنی ہے۔ شوہر جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو نا تو اس کی بات کو ہمیشہ غور سے اور دل سے سنا کریں، اور مسکرا کر اس کی بات کو سنا کریں۔ اسے بات بتاتے ہی یہ نہ، جب وہ بات کر رہا ہو یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ تو مجھے پتا تھا اس بات کا، یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ میں اکثر کچھ ویڈیوز مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں نا وہ ٹک ٹاک پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہی ویڈیو جو ہیں وہ فیس بک کی ریلز پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ جب مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ میں نے اکثر ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو میں نے مطلب پہلے سے دیکھی ہوتی ہیں، لیکن میں اس وقت اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہوں جیسے ہاں آپ مجھے دکھا رہے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی ہے۔
تو وہ اگر فنی ہو تو ان کے ساتھ مطلب اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں، کچھ اس طرح کی ہو، میں فوراً سے نہیں کہتی کہ ہاں ہاں مجھے نہ دکھائیں، یہ تو میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ یقین کریں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہم دونوں کا رشتہ جو ہے نا، اس رشتے کی وجہ سے بھی ہم اتنا مطلب میں اپنے سسرال میں نظروں میں آئی ہوئی ہوں نا، کہ بس میں تو روزانہ ہی نظر بد کی دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر لازمی، میں روز نا ایک نماز کے ساتھ میں لازمی پھونک مارتی ہوں نظر بد کی دعائیں پڑھ کے۔ میرے ہسبینڈ کی نیچر اس طرح سے ہے کہ انہوں نے صبح سے لے کے شام تک، کیونکہ ہسبینڈ کا تو سارا وقت باہر ہی گزرتا ہے نا، اپنی جاب پہ گزرتا ہے، تو وہ اپنے سارا دن کی جو روٹین ہوتی ہے نا، مطلب جو کچھ آفس میں ہوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو یا کسی کوئی مطلب آپس میں کولیگ کوئی بات کر رہے ہوں، کسی کے گھر میں کوئی اچھی خبر ہو، کوئی بری ہو، تو وہ ظاہری بات ہے جیسے ہم عورتیں اپنی مطلب گلی محلے والی عورتوں کے ساتھ شیئر کرتی، اس طرح سے مرد بھی ظاہری بات ہے کرتے ہیں، تو وہ بھی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کچھ اگر وہ اکٹھے دوپہر کو بیٹھ کے مطلب اپنے اپنے لنچ باکس لے کر جاتے ہیں، وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کھانے پہ اگر کوئی بات ہوئی ہو تو وہ بھی میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ میں اتنی توجہ سے ان کی بات کو سن رہی ہوتی ہوں نا، کہ میں اتنی زیادہ عادی ہو گئی ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو میں مطلب اس کو بھی محبت سے اور توجہ سے سن رہی ہوتی ہوں، اور میں اس چیز کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں۔ اور اگر مجھے اس مطلب وقت کے حساب سے یا اس بات کے حساب سے کوئی بات ایسی لگ رہی ہو جس میں مطلب مشورہ دینا ہو، تو میں اپنے شوہر کو اس بات کے لحاظ سے مشورہ بھی دیتی ہوں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ مطلب ہم میاں بیوی کم ہیں تو ہم دوست زیادہ ہیں۔ یقین کرے جب ہم اپنے شوہر کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں نا، پھر وہ باہر اپنے دوست بنانے کم کر دیتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کی نیچر ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، الحمدللہ 19 سال ہو گئے ہیں، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، کہ وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ویسے تو روٹین میں اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے مردوں کی کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، وہ عید پہ بھی مطلب نہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے نا، باقاعدہ ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ ٹائم نکال کے تو دوستوں سے ملنے جاتے ہیں یا اس طرح سے، وہ زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا ان کو مطلب اچھا لگتا ہے، تو ہم بیٹھ کے یا کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کل ہم نے ارطغرل ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے تو وہ ہم اس کی 2-3 ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں، تو مطلب شوہر کے ساتھ نا اس طرح سے رہیں کہ وہ اس کو باہر دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو اپنی سوچ کے حساب سے، اپنی عمر کے حساب سے ان کو مشورہ ضرور دیا کریں، اور یقین کریں کہ اس وقت میرا اتنا دل خوش اور مطمئن ہو رہا ہوتا ہے نا، جب وہ مطلب مجھے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے نا، وہ اتنی زیادہ اہمیت کسی کو تب تک نہیں دے سکتا جب تک وہ خود نہیں اگلے بندے کو اہمیت دے گا۔ جب تک ہم اپنے شوہر کو اہمیت نہیں نہ دیں گے، وہ ہمیں کسی بھی بات میں اہمیت نہیں دے گا۔ ان کے کوئی میرے شوہر کے مطلب بہن بھائیوں کی کوئی بات ہو، اور یقین کریں کہ میں نے بھی آج تک میرے میکے میں میرے ساتھ کوئی بھی بات ہوتا ہے نا کہ انسان کے ساتھ کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی برا ہو جاتا ہے، میں نے بات آج تک اپنے شوہر سے نہیں چھپائی، اچھی بات وہاں ہوئی ہے میں نے اچھی بھی آ کے کرنی ہے، میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے یا میں نے خود کسی کے رویے کو برا محسوس کیا ہو، تو میں ضرور آ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتی ہوں کہ مجھے اس طرح سے فیل ہوا یا اس طرح سے ہوا، تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں باہر کسی گلی محلے والے کے ساتھ، ہماری گلی کا ماحول اس طرح کا ہے کہ ہماری گلی نہ بند ہے، تو مطلب سارے جو مرد ہوتے ہیں وہ صبح اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، تو عورتیں مطلب نا اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، تو میں کبھی بھی آج تک کچھ میرا مطلب میرے گھر کا ماحول ہے پردے والا، میرے بیٹے نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ماما یہاں بیٹھتی ہیں اکٹھی ہو کے، آپ بھی بیٹھا کریں کوئی بات کیا کریں، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، اس طرح سے مطلب چگلی وغیرہ ہو جاتی، تو جب میں ساری باتیں اپنے شوہر کے ساتھ کر لیتی ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، یقین کرے کہ مجھے تو میرے سسرال میں نا مطلب ہمارے ناموں سے یا اس طرح سے اگر ہم بیٹھے ہوں تو کم ہی ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں زیادہ تر مطلب اس طرح سے بلاتے ہیں کہ وہ سہیلیاں آ گئی ہیں، تو میں اس وقت بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ مطلب لوگوں کو ہمارا یہ ریلیشن جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کریں، ان کی بات کو توجہ سے محبت کے ساتھ سنا کریں، کوئی بھی رشتہ ہو نا جب تک ہم اسے اہمیت نہیں دیں گے تو وہ ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں،
اور دوسری بات یہ کہ نرم لہجہ اور مضبوط بات کیا کریں۔ کسی بھی بات کو، جب بات کسی نے کی ہے اس کے بدلے میں بات کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو چیخ چلا کے ہم اس بات کا جواب دیں، ہم اس بات کو نرم لہجے میں بھی کر سکتے ہیں۔ عورت کا جو نرم لہجہ ہے نا، وہ مرد کو عورت کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یقین کریں اگر ہم صرف اپنا لہجہ ہی چینج کر لیں، اپنے شوہر کی ہر بات کو راز ضرور رکھا کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا بھی کر رہا ہے، برا بھی کر رہا ہے، فوراً سے جا کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص کر اچھی بات ہو نا، کوئی میاں بیوی کی 100 باتیں ہوتی ہیں، کوئی چیز اس نے لا کے دی ہوتی ہے، کوئی سوٹ لا کے دیا ہوتا ہے، فوراً سے نہ مطلب دوسروں کو دکھایا کریں۔ میں نے بہت گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ سگی بہنیں بھی حسد کر جاتی ہیں بعض اوقات، اور شوہر کو ہمیشہ سب کے سامنے جو ہے نا وہ عزت اور احترام سے نرم لہجے کے ساتھ بات کیا کریں۔ اگر آپ کا لہجہ نرم ہوگا تو کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ آپ کو ذلیل کرے گا؟ اور اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے آپ شوہر کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں، تو پھر کسی بھی پیر فقیر بابے کے پاس کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مرد کو جو ہے نا وہ صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی صرف اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے والی ہو۔ چھوٹی چھوٹی جب چیزوں کو آپ کر کے دیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر غصے میں تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جائیں، تو نہ فوراً سے اس بات کا جواب دیں۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں جو کہ میں بہت کرتی ہوں، ڈیلی کی روٹین میں میں کرتی ہوں۔ آپ اپنے شوہر کو نا روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے، مطلب جیسے قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ لی، یا کچھ بھی پڑھ لیا چلتے پھرتے، یا پہلا کلمہ اگر آپ روانگی کے ساتھ پڑھتے رہے نا، تو ان کو ہدیہ ضرور کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ، ہمارے جو دنیا سے رشتے چلے گئے ہیں، ہم نے انہیں کوئی پڑھ کے جو ہے نا وہ اصالِ ثواب کرنا ہے۔ وہ اصالِ ثواب ہوتا ہے جو ہم نے اس طرح سے بھیجنا ہوتا ہے۔ اور جو ہم اس طرح سے ہدیہ کریں گے نا، ہدیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تحفہ دینا۔ آپ اس کو بتائیں چاہے نہ، تو آپ مطلب میں تو روزانہ 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے نا اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو ہدیہ ضرور کرتی ہوں، میری یہ عادت بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خاموشی سے جو ہے نا وہ اس مرد کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا پڑھ کے دیا ہوا جو ہدیہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارا عمل ضائع نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور میں جب پڑھ کے دیتی ہوں، میں پھر یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے شوہر کو، میں اپنے شوہر کو یہ ہدیہ کرتی ہوں سورۃ یاسین، اور اپنے بچوں کو، اور اس کا فائدہ ان کو دنیا میں بھی دینا اور آخرت میں بھی دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمارے رشتے کو الحمدللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اسی وجہ سے پتہ نہیں اللہ پاک نے ہمارے رشتے کو اتنا مطلب مضبوط کیا ہوا ہے، اتنے مطلب ہم فرینڈلی ہیں۔ میرے باقی بھی مطلب سسرال میں ہیں، میں نے دیکھا ہے بیویوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حاسدین کے حسد سے بچانا۔ آپ میرے کہنے پہ یہ چھوٹا سا ایک عمل کر کے دیکھیں، کچھ عرصہ آپ لگاتار کریں گی نا، ضروری نہیں کہ آپ قرآن پاک لے کے ہی بیٹھیں، کھول کے بیٹھیں تو پھر ہی چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھ کے، قرآن پاک کی اینڈ والی 10 صورتیں تو سب کو ہی زبانی یاد ہوتی ہیں، نہیں بھی یاد تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس، سورۃ کوثر پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے بہار آئے گی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو بس اللہ پاک آپ سب بہنوں کو اس محبت سے نوازے جس کی آپ سب حقدار ہیں۔ تو محبت بھی تب بھی ملتی ہے جب ہم کسی کو محبت دیں گے، جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں پلٹ کے ملتا ہے، پھر چاہے وہ مطلب میٹھا لہجہ ہو یا زہر والا لہجہ ہو۔ جو مرد باہر انٹرسٹ لیتے ہیں نا عورتوں میں، وہ اسی لیے بھاگتے ہیں کہ عورتوں نے گھروں میں سکون برباد کیا ہوتا ہے اپنے شوہروں کا۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوگا۔ مجھے کمنٹ باکس میں آ کر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اگر کوئی اچھی بات آپ کے دل میں ہو یا جو آپ کرتے ہوں، وہ کمنٹ باکس میں آ کر بتایا کریں تاکہ مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔